فسوق کرتے ہیں. یہ دھمکی دی جا رہی ہے, یہ دھمکی یہاں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم قرآن والے لوگ ہیں, ہمارے لیے ایک خطرہ ہے, ایک پوٹینشیل ڈینجر ہے, ایک وائرس ہے. وہ کیا ہے کہ ہمیں قرآن کا اثر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بات کریں گے اور ہمارے جذبات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور یہ ہم سے پہلے کچھ لوگ تھے جن کو اللہ کا کلام دیا تھا, ان پر بھی یہ وقت گزرا ہے. بہت عرصہ گزرنے کے بعد ان کا تعلق ان کی کتاب کے ساتھ ایک مصنوعی سا ہو گیا. اس کو پڑھ لو, برکت کے لیے پڑھ لو, شادیوں میں نکال لو, دلہن کے سر کے اوپر رکھ دو اس کو گاڑی تک پہنچانے کے لیے, کہیں بجلی نہ گر جائے اس کے اوپر, رائٹ. اس کو گاڑی میں جو ہے اس کی چھوٹی سی پرنٹ کرا کے گاڑی میں ریئر مرر میں لٹکا لو, کیونکہ بہت لوگ پاگلوں کی طرح گاڑی چلاتے ہیں تو یہ بچا لے گی. یا اس کی ایک آیت الکرسی نکال کے اس کا لاکٹ پہن لو, یہ اس طرح بچ جاؤ گے. عیسائی کیا کرتے تھے, بائبل کیا کہہ رہی ہے ان کو کچھ نہیں پتا. ایک وہ کروسیفکس لگایا ہوا ہے گلے میں, وہ بچا لے گا مجھے, سلیب لگایا ہوا ہے. ہوٹل میں پتہ نہیں کیا ہو جائے, ہوٹل کی ہر دراز میں کیا رکھی ہوئی ہے, بائبل کی کاپی رکھی ہوئی ہے. انہوں نے یہی کیا تھا انہوں نے اپنے دین کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. یا گھر میں جا کے پینٹنگز لگائی ہوئی ہے جیزس کی, آرٹ لگایا ہوا ہے جیزس کا. ہم کیا کرتے ہیں, پینٹنگ لگا دیتے ہیں آیت کی, بڑی سی پینٹنگ لگائی ہوئی ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, ٹی وی کے سامنے. وقت کی قسم, ایپیسوڈ 5 فقط اثر ہی نہیں ہوتا, اثر ہی بند ہونا ہو جائے, ختم ہو جائے اس کا اثر. یہاں تک کہ طرح رمضان ہے, چلو تراویح پڑھنے چلتے ہیں یار. اس مسجد میں وہ ذرا بہت سلو پڑھتے ہیں, وہ ذرا وہ والے جو ہے نا, وہ جو اللہ اکبر انہیں ہم کہتے ہیں یعلمون تعلمون حفاظ. کچھ نہیں سنائی دیتا سوائے یعلمون کے اور تعلمون کے. وہاں جا کے پڑھتے ہیں, جلدی جلدی فارغ ہو جائیں گے. کس چیز کا ٹائم نہیں ہے, قرآن کے سننے کا, قرآن پہ غور کرنے کا. ایسا نہیں ہے کہ مصنوعی سا تعلق ہے قرآن کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں میں کون سی آیت ہے وہ پڑھوں, کیونکہ میرا جو ہے روٹ کنال ہونے والا ہے, تو کون سی دعا میں پڑھوں یا کیا پھونکوں میں. قرآن پھونکنے کے لیے رہ گیا ہے, بس یہ پھونکنے کے لیے رہ گیا ہے, کوئی بیمار پہ پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے. یہ صورتیں پڑھ لیں, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ جیسے آپ فارمیسی پہ جاتے ہو, الرجیز ہیں تو یہ میڈیسن لے لو, اور اگر ہیڈ ایک ہے تو یہ لے لو. اب وہ قرآن پرسکرپشن پروگرام ہے. وہ کیا بات کر رہا ہے, کیا بات سمجھا رہا ہے, کس شخصیت کی طرف مجھے لانے کی کوشش کر رہا ہے, کن جذبات میں وہ میرے کن جذبات پر اثر کرنے کی بات کر رہا ہے, اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. کون سی صورت پڑھوں, کیا پڑھوں. لوگ کہتے ہیں جب بچہ ہو رہا ہو کسی کا, پریگننٹ ہو لیڈی, کہتے ہیں سورہ مریم پڑھو کیونکہ اس میں پریگننسی ہے. کیا, تو وہ بیٹھی لیبر اس کی ہونے لگی ہے, وہ کہہ رہی ہے یا لیتنی متو قبل ھذا, کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. آیت ہے سورہ مریم کی. قرآن کو اللہ پڑھے, سوچ کے پڑھے. بار بار کہا ہے لعلکم تعقلون, لعلکم تعقلون, لیدبروا, تاکہ تم سوچو, تاکہ تم سوچو, تاکہ تم سوچو. عجیب بات ہے, ہمارے کلچر ساؤتھ ایشیا میں ہم نے کیا کیا, ایک دو صورتیں نہیں ہیں اور ان سے ہمیں بہت محبت ہے. آیت الکرسی سے بہت محبت ہے, ہونی بھی چاہیے. سورۃ الرحمن سے بہت محبت ہے. سورہ یاسین سے بڑی محبت ہے. سورہ یاسین کے شروع میں کہا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. ان کے آگے دیوار, ان کے پیچھے دیوار, ان کو ڈھکا ہوا ہے. ان پہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ان کو دھمکی دو یا نہ دو, ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, مانتے ہی نہیں ہیں, ایمان ہی نہیں لائیں گے. ڈھیٹ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. عجیب نہیں لگتا کہ ہم ایسی صورت کے ساتھ بے عقلی کر رہے ہیں. جس نے کہا عقل استعمال کرو, جس نے کہا آنکھیں کھولو, دیکھو تمہارے سامنے کیا ہے. جو آنکھیں کھولنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے, لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. جو خبردار کرنے آیا ان لوگوں کو جو ابھی بھی زندہ ہے, دل زندہ ہے ان کا, عقل زندہ ہے ان کی. تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ تم ایسے نہ ہو جاؤ جیسے تم سے پیچھے آنے والے تھے. اس کے بارے میں مجھے ایک بڑا مشہور قول یاد آیا, شاید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ آیت ہے بقرہ کی نا, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. کہ ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے ان پڑھ لوگ ہیں,
جو اپنی کتاب کو نہیں جانتے سوائے خواہشات کے. بے بنیاد خواہشات کو امنیہ کہا جاتا ہے عربی میں. امنیہ اس کی جمع ہے امانی. تو بس ان کی بے بنیاد خواہشات ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنی کتاب کو نہیں جانتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کو پتہ نہیں ہے تورات میں کیا ہے، لیکن تو اللہ نے تو کہا ہے نا اللہ معاف کرے گا، یہ تو کہا ہے نا. یہ تو نہیں کہا نا کہ ہمیشہ کے لیے جلیں گے، ایسا تو نہیں کہا نا کہیں پہ. یہ کیا بول رہا ہے؟ انسان کی بے بنیاد خواہشات. کتاب نہیں جانتے، خواہشات جانتے ہیں. ان خواہشات کا سٹکر وہ کتاب کے اوپر لگا کہ پڑھی ہو نہ پڑھی ہو. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اتنا برا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے سکرول نہیں کر سکتے؟ لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم لا یظنون. وہ بس گمان کرتے ہیں، معلوم کرنے کی ضرورت نہیں انہیں. یہ ان کے بارے میں کہا تھا. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں انما یقتصرون علی ما یتلی علیہم یعلمونہ حفظا وقراءۃ بلا فہم انما یقتصرون علی ما یتلی علیہم. کہتے ہیں کہ یہ جرم جو انہوں نے کیا ہے نا اپنی کتاب کے ساتھ، وہ کیا ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں سمجھے بغیر، اور ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ان پر تلاوت کر کے ان کو سنایا جائے، بس اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے. یہ ہے جرم ان کا، یہ ہے جرم بنی اسرائیل کا. ابن عباس کہتے ہیں. سوچو ذرا. پھر ایک اور عجیب روایت ہے رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، ذاک عند ذہاب العلم، ایسا ہوگا جب علم غائب ہو جائے گا. آخرت کی علامات کی بات کر رہے تھے، ایسا ہوگا جب علم غائب ہو جائے گا. صحابہ پریشان، علم کیسے غائب ہوگا؟ انہوں نے پوچھ لیا وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول علم صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے غائب ہوگا؟ وَنَحْنُ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ، ہم تو قرآن پڑھ چکے. رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن غائب ہو جائے گا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ علم غائب ہو جائے گا. صحابی نے جب علم سنا تو اس کے ذہن میں پہلی چیز کیا آئی؟ قرآن نہیں تو علم نہیں، قرآن نہیں تو علم نہیں. وَنَحْنُ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاؤُنَا يُقْرِئُونَ أَبْنَاءَهُمْ. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے ان کے بچوں کو پڑھائیں گے. کیسے علم غائب ہو جائے گا؟ جواب ملتا ہے أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِأَيْدِيهِمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَنْتَفِعُونَ مِنْهُمَا مِنْ شَيْءٍ. دیکھیں نہیں یہ یہود و نصارہ، ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے تورات اور انجیل، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کچھ نہیں ملتا انہیں اس سے. یہاں کہا جا رہا ہے ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، اس کا کوئی اثر نہ رہے. تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت فاسق ہے. پھر اگلی آیت بالکل نیا مضمون، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. جان لو کہ اللہ اس زمین جو بنجان تھی، جو بالکل اس میں کچھ اگ نہیں رہا تھا، موت آ گئی تھی اس کی، اس کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. قد بینا الآیات، ہم نے اپنی آیات واضح کر دیں، لقوم یعقلون، ایسے لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرنا چاہتے ہوں. ربط بن گیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور سوکھی زمین کو زرخیز کر دیا، اس نے آسمان سے قرآن نازل کیا سوکھے دل کو زرخیز کرنے کے لیے. قد بینا الآیات لقوم یعقلون. سبحان اللہ.